اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میلاد النبی کے اس مہینے کی مناسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوا یہ سورہ الم نشرح میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ الم نشرح کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تفہیم القرآن سے پیش ہے۔ اس سورہ کا مقصد و مدعا
خلاصہ ہے اس سورہ کا۔ اب ذرا تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں آیت یہ سورہ کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، یعنی تمہاری شہرت پھیلا دی، تمہارا نام پھیلا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، کشادگی بھی ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، کشادگی بھی ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ۔ پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ سینہ کھول دینا، نشرح صدرک، شرح صدر، سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن موقعوں پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں۔ سینہ کھولنا، شرح صدر کے دو معنی ہیں۔ ایک، شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر، ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے، اور وہی عقائد، وہی اصول اخلاق و تہذیب و تمدن اور وہی احکام و ہدایات بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ اس بات پر دل کھل جانا، اس بات پر دل میں اطمینان آ جانا، کوئی شک نہ رہنا، کوئی شبہ نہ رہنا، یہ ایک معنی ہیں شرح صدر کے۔ اسلام کے لیے دل میں اطمینان پایا جانا کہ اسلام ہی صحیح ہے، اسلام کے عقائد اور اسلام کا راستہ اور اسلام کے کام ہی صحیح ہیں، اس بات پر دل پوری طرح مطمئن ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرمائی آپ کو۔ شرح صدر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، آدمی کی ہمت بلند ہو جائے، آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو کرنے میں تامل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ شرح صدر کا یہ دوسرا معنی ہے۔ نبوت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس بڑی ذمہ داری کو اٹھانے کی ہمت پیدا ہونا، طاقت پیدا ہونا، حوصلہ پیدا ہونا، یہ شرح صدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرح صدر بھی آپ کو عطا فرمایا۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت سے پہلے جو غور و فکر غار حرا میں جا کر آپ کرتے تھے، تو آپ جو ہے ان تمام مذہبوں کو، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مجوسوں کے وغیرہ وغیرہ، ان کے مذہب کو آپ غلط سمجھتے تھے، اور اس حنیفیت پر بھی آپ کو اطمینان نہ تھا جو عرب کے بعض توحید کے قائلین میں پائی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے چند لوگ ایسے بھی گزرے مکے میں جو شرک سے بیزار تھے، اللہ کو ایک جانتے تھے، مگر اس اللہ کو ایک جاننے کا تفصیلی مطلب کیا ہے اور اس ایک اللہ کی عبادت کیسی کی جائے ان کو معلوم نہ تھا۔
ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا، مگر وہ بات بھی آپ کو اطمینان دلانے والی نہ تھی، اس میں بھی کنفیوژن تھا، کوئی کلیئرٹی نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک مبہم عقیدہ تھا جس میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہ تھی۔ لیکن آپ کو چونکہ خود یہ معلوم نہ تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اس لیے آپ سخت ذہنی خلجان میں مبتلا تھے، آپ بہت کنفیوژن میں مبتلا تھے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، صحیح کیا ہے، یہ صحیح کیا ہے، اس کا پورا جواب آپ کو نہیں مل رہا تھا، اس بارے میں آپ کے دل میں خلجان تھا، ایک بے چینی آپ کے دل میں تھی۔ نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خلجان کو دور کر دیا، آپ کی اس کنفیوژن اور آپ کے اس بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر کے دور کر دیا، اور وہ راہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ کو پورا اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ اسلام کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اور اس کی وجہ سے آپ کا دل تسلی سے بھر گیا، اطمینان سے بھر گیا۔ تو یہ ہے وہ شرح صدر کی نعمت جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ الم نشرح لک صدرک۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو نبوت کے ذریعے سے اسلام کی راہ بتا دی، بلکہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت اور وہ اولو العزمی، وہ وسعت قلب، دل کی کشادگی بھی عطا فرما دی جو اس عظیم منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ کو چاہیے تھی۔ نبوت کی بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے جس حوصلے کی ضرورت تھی، اللہ نے آپ کو وہ حوصلہ بھی عطا کیا۔ جس بڑی ہمت کی ضرورت تھی نبوت کے کام انجام دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی ہمت بھی آپ کو عطا کر دی۔ شرح صدر میں یہ چیز بھی داخل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیع علم کے حامل ہو گئے جو آپ کے سوا کسی انسان کے ذہن میں سما نہ سکتا تھا۔ ایسا علم اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، ایسا علم جو کسی دوسرے انسان کے ذہن میں پوری طرح سما نہ سکتا تھا، ویسا علم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دیا۔ آپ کو وہ حکمت نصیب ہو گئی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوار دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ شرح صدر میں یہ بھی ہے، ایسی حکمت جو بگاڑ دور کر کے معاملات کو سنوارنا، اس کے لیے جس حکمت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بھی آپ کو نبوت کے ذریعے سے عطا کر دی۔ آپ اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں مستغرق، جاہلیت میں ڈوبی ہوئی، جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ معاشرے میں کسی سر و سامان کے بغیر، ظاہراً کسی سہارے کے بغیر، کسی طاقت کے بغیر اسلام کے علمبردار بن کر، اسلام کا جھنڈا لے کر آپ کھڑے ہو جائیں، یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے آپ کو عطا کر دی۔ مخالفت اور دشمنی کے کسی بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے سے نہ ہچکچائیں، اس راہ میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں، اور کوئی طاقت آپ کو اپنے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے تو آپ مشکلات پر دل شکستہ کیوں ہوتے ہو، دل گرفتہ کیوں ہوتے ہو، اور جو آغاز کے اس مرحلے میں آپ کو پیش آ رہی ہیں، نبوت کے اس پہلے مرحلے میں جو آپ کو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں،
آپ کیوں اس پر دل گرفتہ ہوتے ہو؟ ہم نے تو تمہیں یہ چیز عطا کی ہے، شرع صدر کی نعمت، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس کے اندر یہ تمام باتیں شامل ہیں، یہ تمام معنی شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْخَزَ ظَهْرَكَ، جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ وزر، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي وِزْرَكَ، وزر تمہارا بوجھ۔ اس آیت میں وزر کے صحیح معنی بھاری بوجھ کے ہیں، اور اس سے مراد رنج و غم، فکر و پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ نبوت سے پہلے اپنی قوم کی جاہلیت اور جہالت کو دیکھ کر، ان کی بدعمالیوں کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو بھاری بوجھ پڑ رہا تھا وہ مراد ہے۔ اس میں وزر کا معنی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک اور مشرکانہ اوہام، وہم اور رسم و رواج کا بازار گرم تھا، اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، معاشرے میں ظلم اور معاملات میں فساد عام تھا، زورداروں کی زیادتیوں سے بے زور پس رہے تھے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اچانک حملہ کر دینا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر اچانک حملہ کر دینا، لوٹ مار کرنا یہ عام تھا، اور بعض اوقات 100 برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، جب تک کہ اس کے سپورٹ پر، اس کی پشت پر کوئی مضبوط جتھا نہ ہو، جب تک کوئی مضبوط سہارا نہ ہو، کسی کے آبرو، کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ تو یہ وہ حالات تھے جن کو دیکھ کر آپ کڑتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے کی بات، کڑتے تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی۔ اپنی قوم کا یہ بگاڑ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور خود ہی اندر کڑتے تھے کہ میں کیسے دور کروں اسے، ان تمام برائیوں کو میں کیسے دور کروں، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ وزن تھا جو آپ کی طبیعت پر پڑ رہا تھا، جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ آپ کڑتے تھے مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی۔ یہی فکر آپ کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، جس کا بار گراں، جس کا جو ہے بھاری وزن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ کے اوپر سے اتار دیا۔ ہدایت کا راستہ اتار کر اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ آپ کے ذہن سے اتار دیا۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس برائی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اپنی قوم کا سدھار کیسا کرنا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا۔ یہ روشنی آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ نے ڈال دی نبوت کے ذریعے سے، آپ کے ذہن سے وہ بوجھ اتر گیا جو پہلے آپ کے ذہن میں موجود تھا، جو آپ کی کمر ٹولے ڈال رہا تھا۔ ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ کے اوپر سے اللہ نے یہ بوجھ اتار دیا، اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی، نبوت کے منصب پر مقرر ہوتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان، یہی وہ عقیدے ہیں، یہی وہ شاہ کلید ہے، ماسٹر کی،
یہی وہ شاہ کلید ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے، انسانی معاشرے کا ہر بگاڑ دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سے عقیدے ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ معلوم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا راستہ صاف کیا جا سکتا ہے ان عقیدوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعے سے آپ نہ صرف عرب بلکہ پورے انسانی معاشرے کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں، دنیا کے سارے لوگوں کی وہ برائیاں دور کر سکتے ہیں جس میں اس وقت عرب اور عرب کے باہر کی دنیا مبتلا تھی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی، آپ کو جو ہے یہ روشنی مل گئی، آپ کے ذہن اور دماغ میں یہ روشنی نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، تمہاری شہرت پھیلا دی، تمہارا نام پھیلا دیا۔ یہ بات تمہاری شہرت پھیلا دی، تمہارا نام بلند کر دیا، یہ بات اس زمانے میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جس اکیلے انسان کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں، ایمان لانے والے گنتی کے چند آدمی ہیں، اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود ہیں، ایسے شخص کا آوازہ، ان کی شہرت اور ان کا نام دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا؟ کسی کو جو ہے سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ اس موقع پر اللہ نے یہ بات فرمائی جب کہ آپ اکیلے تھے اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صرف گنتی کے چند لوگ تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا آوازہ بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شہرت پھیلا دی، ہم نے آپ کا نام اونچا کر دیا۔ یہ کیسی ناموری اس کو حاصل ہوگی ابھی لوگوں کو نہیں معلوم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی اور پھر عجیب طریقے سے اس بات کو پورا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے آپ کے رفع ذکر کا کام، آپ کی شہرت کو پھیلانے کا کام، آپ کے نام کو اونچا کرنے کا کام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے دشمنوں سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ذریعے آپ کا نام پھیلا دیا، آپ کا نام اونچا کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کفار مکہ نے آپ کو ذکر دینے کے لیے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب کے لوگ کھچ کر حج کے لیے مکے میں آتے تھے، اس زمانے میں کفار حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے، حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ یہاں ایک خطرناک شخص محمد نامی پیدا ہوا ہے، آ گیا ہے، آیا ہے، جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے کہنے لگے مکے کے لوگ، حج کرنے آئے سو لوگوں کے ڈیروں پر جا کر، ایک ایک ڈیرے پر جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہوشیار، یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو ایسی باتیں کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔
تو جو ہے جا کر بیان کرنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی، بیوی شوہر بھی جدائی ڈال دیتا ہے، اس کی باتیں ایسے خطرناک ہیں، تم ذرا ہوشیار رہو، اس کی بات نہ سنو، وہ تمہارے پاس آ کر تمہیں بولنے کی کوشش کرے گا، تم اس کی بات نہ سنو، اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے تھے کفار مکہ جو حج کے سوا دوسرے دنوں میں کعبے کی زیارت یا مکے میں کسی کاروبار کے بارے میں آتے تھے۔ اس طرح اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے میں آپ کا نام پہنچ گیا۔ دیکھیے کیسا ہو گیا، کیا سمجھ کو بولے اور کیا ہو گیا، عرب کے گوشے گوشے میں نام پیدا ہو گیا حضور کا۔ ارے مکے میں ایسا ہے گتے، مکے میں محمد نامی کوئی ہے گتے جو یہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا، اور ملک بھر میں لوگ جو ہے آپ کو جاننے لگے، آپ کا نام جاننے لگے۔ تو آپ کا نام گوشے گوشے میں پہنچ گیا، اور مکے کے گوشے گمنامی مکے کے گوشے گمنامی سے نکال کر خود دشمنوں نے آپ کو تمام ملک کے قبائل سے متعارف کرا دیا، آپ کا نام تمام قبیلوں میں پہنچا دیا آپ کے دشمنوں نے اس طریقے سے۔ اس کے بعد یہ بالکل قدرتی بات تھی کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کون جس کا نام اتنا آ رہا ہے، جس کے بارے میں جو ہے سب جگہ بات ہو رہی ہے، ذرا معلوم تو کریں کہ وہ ہے کون۔ لوگوں میں جستجو پیدا ہوئی، لوگوں میں ایک شوق پیدا ہوا آپ کے بارے میں معلوم کرنے کا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، تو وہ خود کوشش کرتے ہیں جاننے کے لیے، تو جو ہے لوگ جاننے کے لیے بے چین ہونے لگے کہ یہ محمد کون ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اور ان کی بات کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ قریش مکہ جو کہتے ہیں ویسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ جدائی ڈالتے ہیں۔ تو جو ہے یہ شوق، یہ جستجو لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہ قدرتی بات تھی کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کون، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اس کے جادو سے متاثر ہونے والے لوگ کون ہیں۔ یہ جادوگر ہے بول کے جو بول رہی ہے کفار قریش، اس کا کیسا جادو ہے گا، یہ ذرا اس کا جادو ہم بھی تو دیکھیں۔ تو لوگوں کی جو ہے یہ جادو جاننے کی جستجو بڑھتی گئی۔ کفار مکہ کا پروپیگنڈا جتنا جتنا بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں یہ جستجو بھی بڑھتی چلی گئی۔ پھر جب اس جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت و کردار کا حال معلوم ہوا، اس جستجو کے نتیجے میں جب لوگ آنے لگے اور معلوم کرنے لگے کہ محمد کون ہے، کیسے ہے، کیسا آدمی ہے، کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو جو ہے معلوم ہونے لگا، حقیقت لوگوں پر ظاہر ہونے لگی۔ جب لوگوں نے قرآن سنا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تعلیمات کیا ہیں جو آپ پیش فرما رہے ہیں، اور جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو یہ لوگ جادو کہہ رہے ہیں، اس سے متاثر ہونے والوں کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر بہتر ہو گئی ہیں، تو وہی بدنامی نیک نامی میں بدلنا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے لوگ جاننے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قرآن سننے لگے، اور آپ کی تعلیمات اور قرآن سن کر جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیاں کس طرح بدل گئیں، پہلے کیسی بری تھیں اور بعد میں کیسی بھلی بن گئیں۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا شروع ہوا تو بدنامی جو کرنا چاہتے تھے کفار قریش، وہ نیک نامی میں بدل گئی، اور نیک نامی میں بدلنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آنے تک 13 سال تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ جب ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کا زمانہ آیا،
تو نوبت یہ پہنچ گئی کہ دور و نزدیک کے عرب قبیلوں میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا، کوئی کنبہ، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد، جس کا کوئی نہ کوئی آدمی اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ایسا ہو گیا معاملہ۔ 13 سال کے اندر جو ہے تقریباً ہر قبیلے میں مسلمان موجود تھے، تقریباً ہر گھر میں، ہر خاندان میں اسلام لانے والا کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ یہ نتیجہ برآمد ہوا خود کفار کی کوششوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، قرآن کو سننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو سمجھ کر جاننے کا۔ یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ کوئی قبیلہ، شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا کنبے نے، خاندان نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے ہمدردی اور دلچسپی رکھنے والے پیدا نہ ہوئے ہوں۔ یہ ایسا ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا یہ پہلا مرحلہ تھا، فرسٹ سٹیج تھا۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا، آپ کا نام اونچا ہونے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہجرت کے بعد، جس میں ایک طرف منافقین، مدینے کے وہاں پر جو ہے منافقین پیدا ہوئے، منافقین یہودی جو مدینے میں تھے، اور تمام عرب کے بڑے بڑے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں لگ گئے۔ جو کام کفار مکہ کرتے تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہی کام یہ منافقین اور یہودی اور یہ مشرک قبیلوں کے سردار کرنے لگے، آپ کو بدنام کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی، خدا ترسی، زہد و تقوی، طہارت اخلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، مالداروں کی فیاضی، غریبوں کی خبرگیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں سچائی اور راست بازی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو جیتتا جا رہا تھا، لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا جا رہا تھا۔ تو ایک طرف یہودیوں کی وہ کوشش تھی، منافقوں کی وہ کوشش تھی، سرداران عرب، سرداران مشرق قبیلہ کے لوگوں کی وہ کوشش تھی آپ کو بدنام کرنے کی، اور دوسری طرف مدینے میں جو ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اس کا وہ حال تھا جو ابھی کہا گیا۔ لوگوں کو جو ہے معلوم ہو گیا کہ یہ بدنام کرنے والے اصل میں کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیا ہیں، اسلام کیا ہے، اسلام قبول کرنے سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا یہ ایک اور منظر تھا جو اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں دکھایا دنیا کو۔ دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اثر پھیل رہا تھا عرب میں، اس کو مٹانے کے لیے، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے جنگیں شروع کیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جنگیں مشرکین اور یہود اور مشرک قبیلوں کے سرداروں نے جنگیں شروع کیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے اثر کو مٹانے کے لیے، اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو جماعت تیار ہوئی تھی، اس جماعت نے صحابہ کی اپنے نظم و ضبط، اپنے ڈسپلن
اپنی شجاعت، اپنے کریج، اپنی موت سے بے خوفی، موت سے نہ ڈرنا، اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہو جانا، اور جنگ کی حالت میں بھی اخلاق کی حدود کی پابندی کرنا، اخلاق کی حدود کی پابندی جنگ کی حالت میں بھی کرنا، یہ تمام چیزوں سے انہوں نے اپنی برتری ظاہر کر دی، اپنا بڑاپن ظاہر کر دیا، اپنی زبان سے نہیں، خود اپنی بڑائی کر کے نہیں، اپنے کاموں سے ظاہر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی تربیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے برتری ثابت کر دی۔ سارا عرب ان کا لوہا ماننے لگا، سارا عرب یہ ماننے لگا کہ واقعی یہ لوگ سچ ہیں، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، صادق ہیں، آپ کا دین برحق ہے۔ یہ جو ہے لوگوں کے اوپر اجاگر ہو گیا، کھل گیا۔ 10 سال کے اندر مدینہ طیبہ کی نبوی زندگی کے 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین نے اپنا سارا زور لگا دیا تھا، اس ملک کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدا سارے عرب میں گونج اٹھی، اذان کے ذریعے سے بھی، نمازوں کے ذریعے سے بھی، اور لوگوں کے ایمان لانے کے ذریعے سے بھی یہ جو ہے نتیجہ برآمد ہوا۔ تو یہ ہے رفع ذکر کا ایک اور مرحلہ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی ہی میں بتایا، دنیا نے دیکھ لیا۔ پھر رفع ذکر کا تیسرا مرحلہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا خلافت راشدہ کے دور سے۔ خلافت راشدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے دور سے آپ کے نام کا آوازہ بلند ہونا ایک اور مرحلے میں داخل ہو گیا۔ جب آپ کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہوا، عرب سے باہر نکل کر جب صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے اسلام کو لے کر، اسلام کی تعلیمات کو لے کر، تو اس کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دنیا بھر میں پھیل گیا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کیا ہے، دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو شروع ہوا دنیا میں اسلام پھیلنا، آج تک پھیل رہا ہے۔ یہ سلسلہ 1400 سال سے چلا جا رہا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود ہو اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں۔ دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی انسان بستے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی مسلمان بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں پر نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان کے ذریعے سے دنیا بھر میں یہ آواز بلند ہوتی ہے، رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، جمعہ کے خطبوں میں آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں کوئی دن 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب روئے زمین میں کسی نہ کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر نہ ہوتا ہو۔ 24/7
آپ کا ذکر مبارک زمین بھر میں، زمین کے گوشے گوشے میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ جو بات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 1400 سال پہلے اس وقت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کہی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، یہ ایسی صداقت ہے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کی صداقت کا یہ کھلا ثبوت ہے کہ جس وقت نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت کوئی شخص بھی یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے علیہ السلام اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ اے نبی تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت، یہ بات کی پوری تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا آوازہ بلند کر دیا، آپ کا نام بلند کر دیا، روشن کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ کشادگی بھی ہے۔ اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تسلی دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد قریب ہی میں اچھے حالات آنے والے ہیں۔ یہ خوشخبری، یہ تسلی اور دلاسا اس آیت میں موجود ہے، ان 2 آیتوں میں، کہ بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے اور تنگی کے ساتھ کشادگی بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ فارغ ہونے سے مراد اپنے کام سے فارغ ہونا، اپنے مشاغل سے فارغ ہونا ہے، خواہ وہ دعوت کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کا کام ہو، یا اپنے گھر بار اور دنیائی کاموں کے مشاغل ہوں۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت کی ریاضت و مشقت میں صرف کرو اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔